اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ العظیم۔ سورہ حدید کی 25ویں آیت، اس کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن، اور آیت نمبر 25 پر جو ہے 3 رکوع سورہ حدید کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے سورہ حدید کا، اور سورت کے مکمل ہوتے ہی 27واں پارہ بھی مکمل جو ہے ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر 28واں پارہ اور سورہ مجادلہ۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے داخلی انسان کے اور اس کے خارجی جتنے بھی حوادثات ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ تقدیر میں پہلے ہی اللہ نے ان کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی ان کو لکھ دیا، اور روایات میں آتا ہے 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کے بھی بنانے سے اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا تھا، جبکہ اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی پر تھا۔ تو فوت شدہ چیز یا جو چیز چھن جائے کسی انسان سے، اس پر غم کھانے اور جو نعمت اللہ نے اسے عطا کی ہے اس پر اترانے سے اللہ نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ جو ہے ہر اترانے والے، کسی بھی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ بخل اور کنجوسی سے منع کیا گیا، اور جو لوگ دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں اللہ نے ان کی بھی مذمت بیان فرمائی۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کہ تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات، کھلی نشانیاں دے کر۔ قرآن کریم میں جا بجا ہدایت کے معاملے میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک بینات اور ایک ہے ہدا، ہدایت۔ تو علماء کرام فرماتے بینات سے مراد، واضح چیزوں سے مراد اللہ کی توحید کے عقلی دلائل ہیں، پھر اس طرح دوسری جو بنیادی چیزیں کہ جن کے سمجھنا انسان کی عقل میں آنا وہ جو ہے مشکل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بینات۔ اور ہدا اور ہدایت ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے پھر کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، دونوں کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، تحقیق ہم نے بھیجا اپنے پیغمبروں، اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے اتاری ان کے ساتھ کتاب، والمیزان اور میزان، کہ اللہ تعالیٰ نے 4 جو کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور، قرآن، اس کے علاوہ یہ 4 پیغمبروں کو اللہ نے رسولوں کو عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ کتابوں کے علاوہ جو چھوٹے صحیفے ہیں
یہ بھی اللہ نے بہت سے انبیاء کو عطا فرمائی۔ اللہ کی ذات جانتی کہ کن کن انبیاء کو اللہ نے صحیفے جو ہے عطا فرمائے۔ بعض انبیاء ایسے بھی تھے جنہیں کتاب کے ساتھ صحیفے بھی دیے گئے، اور پھر بعض ایسے تھے کہ جنہیں صرف صحیفے ہی عطا کیے گئے۔ تو جن انبیاء کو کتاب دی گئی پھر ان کو الگ سے پھر ان کی شریعت اور پھر ضابطہ حیات جو زندگی کا وہ بھی دیا گیا۔ تو رسول کون؟ جس پر کتاب جو ہے وہ نازل ہو، اور نبی کے لیے کتاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، اترتی دونوں پر وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کیا تھے؟ اللہ کے رسول تھے، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے۔ تو نبوت کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں حضرت ہارون علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، ماتحت تھے اور چھوٹے تھے، لیکن عمر میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ تو یہ اللہ کا معاملہ اور اس کی رضا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے فرمایا اللہ نے کہ انہیں اور اتاری ان کے ساتھ کتاب، والمیزان اور میزان۔ میزان سے عام جو مفہوم ہے یہی ترازو اور میزان ہی لیتے ہیں مفسرین کرام، لیکن بعض مفسرین کرام فرماتے کہ میزان سے مراد جو ہے وہ شریعت ہے۔ کتاب بھی اللہ نے دی اور پھر جو ہے شریعت بھی عطا فرمائی۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ انصاف پر قائم رہیں۔ تو یہ میزان کا مفہوم بھی بڑا یہ بھی وسیع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے اور تاجروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جو ہے ذمہ دار بنائے گئے ہو، والی بنائے گئے ہو دو چیزوں کا، ناپ تول کا اور پھر اسی طرح میزان کا۔ فرمایا جس طرح پہلی قومیں، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا جس طرح پہلی جو قومیں ہیں برباد ہوئیں ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، تو تم جو ہے ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ اسی طرح 30ویں پارے میں ایک صورت ہے سورہ مطففین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آغاز میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جو جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں کوئی چیز تول کر تو برابر برابر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں جو ہے تول کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کم دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی جماعت سے مخاطب کر کے انہیں تلقین کی کہ یہ جو ناپ تول میں کمی ہے یہ نہ کریں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے اتارا لوہا کہ جس میں سخت لڑائی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور بہت سے فائدے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یہاں اتارنے سے مراد وہ پیدا کرنا ہے کہ جس طرح اللہ نے ایک جگہ قرآن کریم میں 8 مویشیوں کے بارے میں جو ہے وہ احکام نازل فرمائے کہ 8 جوڑے جو مویشیوں کے ہیں، گائے،
اور اسی طرح بیل بکری اور اونٹ وغیرہ، تو یہ ان کے نر جو ہے مادہ، ان کے بارے میں اللہ نے یہاں پر بھی حکم نازل فرماتے ہوئے نزول کا جو معنی ہے اور نازل کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ نے ارشاد فرمائے۔ تو ان دونوں مقامات پہ نازل کرنے سے مراد کیا پیدا کرنا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے اتارا، ہم نے پیدا کیا لوہا کہ جس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ مقام ہے سورہ حدید کی آیت 25، اس کے علاوہ لوہے کا ذکر سورہ کہف کی آیت نمبر 96 میں ہے، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہ جب ذوالقرنین جو بادشاہ تھا یاجوج ماجوج کے حملے سے بچانے کے لیے انہوں نے وہ دیوار جو ہے وہ بنائی، تو وہاں قرآن کہتا کہ وہ لوہے کی تختیاں، چادریں لوہے کی، پہلے وہ پگھلا کے پہاڑوں کے درمیان، پھر اوپر انہوں نے جو تانبا تھا پگھلا ہوا وہ ڈال دیا، اس طریقے سے۔ تو یہاں بھی سورہ کہف میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ سبا میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اپنی جانب سے داؤد علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، یا جبال اوبی ماہ والطیر، کہ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی میٹھی آواز عطا فرمائی تھی، تو وہ تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، تو پہاڑوں کو حکم تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ آواز ملا کے وہ بھی جو ہے تلاوت کیا کرے، اور پرندوں کو بھی حکم تھا۔ اللہ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا لوہے کو۔ آج کل تو بڑی بڑی جو ہے بھٹیوں میں آگ کی، وہاں لوہا جو ہے ایک مقررہ درجہ حرارت پہ لا کے اس کو پگھلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ وہ لوہے کو ایسے پکڑتے تھے تو وہ ایسے جیسے موم یا گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے نا، اس طرح نرم ہو جاتا تھا، اس سے وہ جو مرضی تیار کر لیتے تھے، ہتھیار اور زرہ وغیرہ جو بھی اور پھر اس سے جو زرہ وغیرہ بناتے تھے یا ہتھیار وغیرہ فروخت کر کے پھر اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے اس میں سے پھر وہ کماتے تھے، روزی کماتے تھے۔ تو اب یہ دو صورتیں ہو گئیں، سورہ کہف آیت 96 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 10، اور یہ تیسرا مقام ہے سورہ حدید کی آیت 25۔ ان تین جگہوں پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کو ذکر کیا؟ لوہے کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوہا جو ہے، لوہے کے بارے میں کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے پیدا کیا لوہے کو، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں لڑائی جو ہے سخت ہے، کہ اس کے ذریعے سے سخت لڑا جا سکتا ہے، یعنی لڑنے اور جہاد کی طرف بھی ترغیب دی جا رہی کہ یہ جو لوہا ہے یہ صرف آپ کی اپنی روزمرہ کی ضروریات زندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے آلات حرب جو جنگی ہتھیار ہے وہ اس سے تیار ہوں گے اور وہ کارآمد بنیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، پہلے دور میں تو تلوار ہوتی تھی، زرہ ہوتی تھی، یہ دو چار ہتھیار ہوتے تھے، چاقو وغیرہ۔ آج کے دور میں جتنے بھی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں وہ سب وہ لوہے کی نعمت جو ہے اسی کے مرہون منت ہے۔ ایک گولی اور پسٹل سے لے کے بڑے سے بڑا جو میزائل ہے، ایٹم بم تک، ایسی جو ہے وہ نعمت ہے۔
تو اللہ نے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اب لوہے کا ذکر بھی 3 بار، تو یہ جو منافع بہت سے فائدے، اس کا ذکر بھی، یہ لفظ بھی قرآن میں 3 بار ہی آیا ہے۔ ایک تو یہی سورہ حدید کی آیت 25 میں، ایک سورہ نحل کی آیت نمبر 5 وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیا پیدا کیے؟ چوپائے، کہ اس میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، ان کی کھال جو ہے وہ اس سے اون وغیرہ سے کپڑے بنتے ہیں اور دوسری چیزیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور وَمَنَافِعُ، اور بہت سے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی میں سے تم کھاتے ہو، یعنی یہ دوسرا مقام۔ اور تیسرا مقام جہاں اللہ نے منافع کا لفظ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، شراب میں اور جوے میں، ومنافع للناس، اور بہت سے فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن فرمایا واسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ شراب میں وقتی طور پر فائدہ بھی ہے، جوے میں بھی ہے وقتی طور پہ فائدہ، لیکن فرمایا ان کے فائدوں کو اگر ایک طرف رکھ دیں اور نقصان کو ایک طرف رکھ دیں تو ان کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کا نقصان بھی۔ تو یہ 3 مقام ہو گئے منافع کا جو لفظ ہے یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور اب دیکھیں یہ جو سورہ حدید ہے یہ قرآن کریم میں 57 نمبر صورت ہے، یعنی 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں یہ جو صورت ہے یہ 57 نمبر صورت ہے، یعنی قرآن کریم کی یہ بالکل درمیان کی صورت ہے، بالکل درمیان کی صورت۔ اس سے پہلے 56 صورتیں اور پھر اس کے بعد بھی 56 ہیں، یہ بالکل درمیان کی صورت ہے۔ تو محققین فرماتے ہیں کہ یہ عجیب ایک اتفاق ہے کہ لوہا بھی جو ہے یہ بھی زمین کے سینٹر میں ہوتا ہے، یہ بھی اللہ نے اس کو، یہ ایسی ایک دھات ہے اور ایسی ایک نعمت ہے کہ بالکل زمین کے عین وسط میں جو ہے اس کو، تو فرماتے کہ جس طرح لوہا زمین کے بالکل وسط میں ہے، اسی طرح سورہ حدید بھی قرآن کے بالکل وسط میں ہے۔ دوسرا جو میں نے شروع میں اس کو آپ کو میں نے جو ہے وہ گزارش کی تھی کہ اس کا معنی کیا ہے، لفظی معنی تو ہے کہ ہم، اللہ فرماتے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا، جب کہ اللہ نے لوہے کو پیدا کیا تو اتارنے کے معنی کیسے صادق آتے ہیں؟ محققین کہتے ہیں کہ سائنسدانوں کا کہنا لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، لوہا جو ہے یہ اس زمین کا اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کی پیدا ہونے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ درجہ حرارت زمین میں نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ پھر کیسے ہوا؟ وہ پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ شہاب ثاقب بسا اوقات یہ ہم دیکھتے ہیں آسمان میں ایک ستارہ بس وہ ٹمٹماتا ہوا گزرتا تیزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ وہ غائب ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے سیارہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی وقت میں وہ زمین پہ گرے، وہ زمین پر گرا تو ظاہری بات ہے جب وہ زمین پہ گرا تو وہ ٹھنڈا تو نہیں تھا، اس جب ہمیں یہاں زمین سے وہ کیسے روشن نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جب وہ زمین پہ گرا تو کہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے اللہ نے لوہا پیدا کیا، اور اسی کو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہے کو اتارا آسمانوں سے، اللہ نے وہ شہاب ثاقب کی صورت میں۔ باقی واللہ عالم
یہ تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے نا، تو سائنس کے نظریات جیسے جیسے ان کی تحقیق بدلتی ہے پھر ان کا نظریہ بھی بدلتا ہے، تو واللہ عالم، حقیقت کیا یہ اللہ کی ذات ہی جو ہے وہ بہتر جانتی ہے۔ باقی احادیث میں لوہے کا بھی ذکر ہے، جیسے قرآن میں 3 جگہ میں نے عرض کر دی، 3 جگہ 3 صورتوں میں لوہے کا ذکر احادیث میں ذکر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہ جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، یعنی اس حدیث میں لوہے کا ذکر ہے کہ جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی لگتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر اس کی صفائی کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو ذکر کیا جائے اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کی جائے تو اس سے جو ہے دلوں کا زنگ جو ہے یہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک صحابی تھے خباب بن الارت، تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ عاص بن وائل ایک آدمی تھا، کہنے لگے کہ میں نے اس کی تلوار بنائی تھی، کہنے لگے میں لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، تو لوہے کی میں نے ایک تلوار بنائی تھی، تو مزدوری دینے کے بارے میں اس نے کہا کچھ دن بعد آنا، تو کہنے لگا جب میں مزدوری لینے گیا تو کہنے لگا جب تک میں تمہیں مزدوری نہیں دوں گا کہ جب تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دو، کافر تھا۔ تو یہ کہنے لگے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز نہیں جو ہے وہ پھروں گا یہاں تک کہ اللہ تجھے مار دے اور پھر زندہ کرے، یعنی قیامت کا دن آ جائے۔ تو کہنے لگا جب اللہ تعالیٰ مجھے مار کر دوبارہ زندہ کر دے گا تو میرے پاس اس وقت بھی مال و اولاد ہوگی، تو تم پھر اس وقت مجھ سے مزدوری لے لینا۔ خیر یہ تھوڑا جو ہے وہ طویل واقعہ۔ تو یہاں بھی خباب بن الارت یہ کیا تھے؟ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ ہلنے لگی، چنانچہ اللہ نے پہاڑ بنائے اور ان سے کہا کہ اسے تھامے رکھو، زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں نے پہاڑوں کی سختی اور مضبوطی دیکھ کر انہیں بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا اے اللہ کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ بھی کوئی ٹھوس چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، پہاڑ پتھر سے بھی زیادہ جو ٹھوس ہے وہ لوہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور تیری مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، لوہے سے بھی طاقتور مخلوق وہ آگ ہے، لوہے کو بھی پگھلا دیتی۔ انہوں نے کہا اللہ آگ سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز وہ پانی ہے۔ پھر پوچھا اے اللہ پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے۔ کتنے ٹنوں، پتہ نہیں لاکھوں ٹنوں وہ بادل ہوتے ہیں جن میں پانی ہوتا بارش کا اور ہوائیں ان کو اڑائے پھرتی۔ تو پھر پوچھا فرشتوں نے اے ہمارے پروردگار کیا آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اے ابن آدم، کہ آدم کا فرمایا کہ وہ ابن آدم ہے، وہ آدم کا بیٹا ہے کہ جو اپنے داہنے ہاتھ سے اس طرح صدقہ دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونے پاتی۔ تو یعنی کہ پھر اللہ اس کے اس خفیہ جو عمل ہے جو اس نے کیا اللہ کی رضا کے لیے،
تو پھر اس میں اتنی طاقت اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو بھی مٹائے گا، اللہ کی ناراضگی کو بھی دور کرے گا، جنت میں جانے کا بھی باعث، جہنم سے دوری کا بھی باعث۔ تو یہاں بھی اس آیت مبارکہ میں بھی کیا ہے؟ لوہے کا ذکر ہے۔ اسی طرح سنن کبریٰ بہقی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے لوہے سے خودکشی کی تو اسے لوہا دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں اپنے پیٹ کو پھاڑے گا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو یہ عذاب دیتا رہے گا۔ فرمایا جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو اسے جہنم میں زہر دیا جائے گا، ہمیشہ اسے اسی کے ساتھ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا جس نے پہاڑ سے کود کر خودکشی کی ہوگی تو وہ جہنم میں بھی کودے گا، اور ہمیشہ جہنم میں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تو یہاں بھی روایت میں لوہے کا ذکر ہے اور خودکشی کی ممانعت ہے۔ ہم سمجھتے خودکشی کرنے والا یا خودکشی کرنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا جناب مارکا مار لوں۔ خودکشی کرنے والا کیا؟ بزدل ہے، بزدل۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، کنز العمال کی روایت، ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک دیہاتی آیا اور دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھنے لگا۔ دروازے میں کوئی سوراخ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازے کے سوراخ سے دیکھنے لگا۔ تو فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی یا سلاخ نما لوہا اٹھایا تاکہ اس سے دیہاتی کی آنکھ پھوڑ دیں، تو دیہاتی بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی جگہ کھڑے رہتے تو میں ضرور تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اس طرح ایک غالباً اسی حدیث سے یا صراحتاً بھی جو ہے ایک حدیث میں آیا کہ اگر کوئی اس طرح کسی کے گھر میں جھانک تاک کرے تو گھر والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ خیر، تو یہ چند روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں لوہے کا ذکر قرآن میں بھی متعدد بار، 3 بار، اور اسی طرح حدیث میں تو بہت بار آیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں کیا ہے؟ سخت لڑائی ہے اور بہت سے فائدے ہیں لوگوں کے لیے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ کہ کون جو ہے مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسول کی بن دیکھے۔ تو لوہے کا ایک فائدہ اللہ نے فرمایا تھا بأس شدید، سخت لڑائی، یعنی اللہ نے جہاد کی ترغیب دی کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان، اپنے مال خرچ کرنے کے لیے میدان جہاد میں نکلو۔ تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی جو ہے مدد ہوگی بالغیب، بن دیکھے۔ اب غیب کا ذکر بھی قرآن کریم میں متعدد بار آیا ہے۔ اب یہاں پہ اگر لفظی معنی کیا جائے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، اس کو کہ جو مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی بن دیکھے۔ تو لفظی معنی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، لیکن یہاں پہ علماء کرام نے معنی کیا کہ اللہ ظاہر کر دے۔ اللہ کیا ہے؟ ظاہر کر دے۔ اللہ جانتا تو ہے خود، لیکن اللہ جانتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ پھر اپنے ان بندوں کو دنیا کے سامنے بھی ظاہر کر دے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ جو ہے زور والا، قوت والا، طاقت والا، عزیز، زبردست قوت والا اور کمال والا ہے، کمال قدرت کا مالک ہے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر لوہے کی جو نعمت ہے اس کو بیان فرمایا۔ آگے آخری رکوع ہے اور انشاءاللہ یہ 2 دنوں میں ہماری سورہ حدید جو ہے مکمل ہو کر 27واں پارہ بھی مکمل ہوگا، اور اس کے بعد 28واں پارہ شروع ہوگا سورہ مجادلہ کے ذریعے۔
تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے، آگے بیان کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔